کے جلسے کا عنوان ہے کہ قتل. ابھی ہم نے سنا کہ قتل کس لیے ہوتا ہے؟ جائیداد کے جھگڑے میں قتل ہوتا ہے. قتل اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے یا ڈرگس لے کر یا پھر کوئی حشیش یا گانجا جو بھی ہوتا ہے لے کر اس نشے کی حالت میں. خیر مقدم ہے آپ کا MIM بھارت میں. دوستوں، بیرسٹر جناب اسدالدین اویسی صاحب ایک مجلس کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، بالکل ایک عالم کی طرح، ایک جو عالم دین ہے اس کی طرح بات کر رہے تھے، ایک تقریر کر رہے تھے وہ، اور کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے جو شرک ہے اور جو قتل ہے، شرک کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے تو وہ قتل ہے. اور پھر انہوں نے کئی سارے سماجک جو برائیاں ہیں اس پر بات کی، دہیج کے بارے میں بات کی، اور پھر شراب جو آج کی جو نوجوان ہیں جو شراب سے دھت ہو جاتے ہیں اور شراب پینے کے بعد بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، بہت طرح کی خرابیاں اس میں جنم لیتی ہیں. تو یہ ساری باتوں کا ذکر وہ کر رہے تھے. آپ بھی سنیے کہ وہ کس طرح سے خطاب کرتے ہیں، بالکل عالم دین کی طرح. وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے، یا پھر جو عام قتل کی وجہ ہے کہ ایک شخص کسی ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا کرتا ہے، بلکہ اس میں کہنا بلا زنا کرتا ہے، یا پھر وہ خاتون کسی اور غیر مرد سے زنا کرتی ہے تو قتل کا باعث بنتا ہے. ابھی ہم نے آپ نے سنا کہ چبوترا پولیس اسٹیشن کے لمٹ میں اولاد نے اپنے ایک ضعیف باپ کو راڈ سے مار کر ان کا قتل کر دیا. راڈ سے مار کر ان کا قتل کر دیا. آپ اور ہم نے سنا کہ مہدی پٹنم سے آگے ایک ہماری بہن جو وکیل ہے، ان کے سگے بھائیوں نے اپنی بہن کا قتل کر دیا جائیداد کے جھگڑے کے اوپر. یہی مصری گنج میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن کے لمٹس میں دو نوجوان بلکہ ان کے باپ بھی مل کر کسی کے گھر پر جا کر حملہ کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ بچی نے انکار کر دیا کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی، حیادار تھی. تو اس لڑکے کو، اس کی انا کو، بلکہ اس کی شیطانیت کو ٹھیس پہنچی. وہ جب گھر میں جاتا ہے تو بچی کا بھائی روکتا ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. اس کے معصوم تین بچے چھوٹے یتیم ہو گئے. ایسے کئی واقعات. کشن باغ کے پاس ایک بھائیوں نے مل کر روکا اس لڑکے کو کہ تمہاری بہن کو نہیں چھیڑنا، تو یہ شخص اپنی بہادری کو اپنا ظلم کرتا ہے، چاقو مارتا ہے دو لوگوں کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں، بلکہ علماء کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہوں، سورہ نساء کی آیات مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کسی انسان کا قتل کرتا ہے وہ جہنم میں رہے گا. اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس پر بہت بڑا عذاب اس پر نازل کرتا ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کا حساب کتاب ہوگا تو ناحق قتل کرنے کا ہوگا. قیامت کے دن اگر حساب کتاب تو سب کو گزرنا ہے، ان لوگوں کا حق ہوگا جو ناحق کسی کا قتل کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ایک آدھی کلمے کے برابر کسی اور شخص کا ساتھ دیتا ہے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حشر کے میدان میں ایسا آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں. تو یاد رکھیے. اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں وہ اسی حالت میں اللہ کے عرش کے سامنے آ کر کہے گا کہ یا اللہ اب تو مجھ سے انصاف کر، اب تو مجھ سے انصاف کر. یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے اور آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، مگر ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ ہم جب مریں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نیکی اور بدی کا حساب گناہوں کا اللہ کرے گا. تو جو لوگ یہ قتل جیسی گناہ کبیرہ ہے، علماء بتائیں گے آپ کو قتل دین اسلام میں گناہ کبیرہ، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی تو قتل ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر ہے تو قتل ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ضعیف باپ کو راڈ سے مارنا ایک حقیر جائیداد کے لیے، اور اگر اس شخص کو معلوم ہوتا ہے جس نے اپنے باپ کو، اولاد کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کیا، تو قرآن کریم میں بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کا خیال رکھو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ضعیف ہو جاتے ہیں تو ان کو اف تک مت کرو.
اللہ سکھا رہا ہے کہ جب وہ ضعیف ہو جاتے ہیں تو دعا کرو تم مجھ سے کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح مجھ پر رحم فرماتے تھے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو, خیال رکھو ان کا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سے 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر ایک کریں گے اور دوسرا نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. وہ کیا ہے کہ نماز بھی پڑھو, اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اگر آپ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. آپ ایک کی کریں گے دوسرے کی نہیں کریں گے, عبادت غیر. اگر آپ اللہ کی عبادت کریں گے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن میں بول رہا ہے کہ اف تک مت کہو, اف تک مت کہو. مگر یہ ناخلق اولاد ایسی ہے کہ ایک حقیر جائیداد کے لیے اپنے باپ کا قتل کرتی ہے. تو ان لوگوں کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے, نہ ان کو قرآن کی تعلیمات سے باخبر ہے, نہ ان کے دلوں میں انسانیت ہے. ان کے دلوں میں کوئی انسانیت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس باپ نے ان اپنی اولاد کے لیے جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے کتنی تکالیف اس نے نہیں اٹھائیں گے, ان کو پالنے کے لیے, ان کو پڑھانے کے لیے, ان کو کپڑا پہنانے کے لیے, ان کو کھانا کھلانے کے لیے, کیا کیا اس نے تکالیف نہیں دی. مگر ایک جائیداد کے لیے آپ راڈ اٹھا کر اپنے باپ کو مار دیے. اب کیا جواب دیں گے؟ مرنا تو ہے ایک دن, سب کو مرنا ہے. اور پھر دوسری چیز میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ, زنا کے قریب مت جاؤ. آپ سوچئے کہ ارے گناہ ہے, گناہ اس کے قریب مت جاؤ. اللہ فرمائے گناہ زنا کے قریب مت جاؤ. ارے جہنم کے بھی دروازے سب سے بدبودار دروازہ حدیث شریف میں آیا تو ان لوگوں کے لیے جو زنا کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے مر جاتے ہیں, تو زنا پر جہنم کا سب سے بدبودار دروازہ. ارے کوئی فکر نہیں, کسی چیز کی فکر نہیں ہے, ڈر ہی نہیں ہے. اور پھر حد تو یہ ہے کہ اگر گھر میں جہیز کی لعنت, گھر میں بہو پر ظلم, بہن کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے, اور باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ ہاں ہماری برقعے میں بچی ہے, کیسا اس کے ساتھ جا رہی. یہ عجیب مزاج ہے, گھر کی فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا. گھر کی فکر کرو, کبھی گھر کی تو فکر کرو. گھر میں اچھے ہو جاؤ, اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے, اپنے بہن سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث علماء موجود ہے, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا. اور پھر اگر گھر میں آگ لگی تو آگ کو بجھا سکتے, مگر سب سے بڑی آگ غصہ ہے. یاد رکھو, ایک غصے کی وجہ سے گھر جل جاتا ہے, گھر برباد ہو جاتا ہے, اس کو کون بجھاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. بلکہ یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کیمیا سعادت کا واقعہ یاد آ رہا. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت ایک شخص تھے, بزرگ تھے, حضرت سلیمان بن بشر, جو حج کو جا رہے تھے. تو راستے میں کسی جگہ پر رکنا, اس زمانے میں لوگ پیدل اونٹ سے جاتے تھے. تو راستے میں آرام فرمایا, اپنے ساتھی کو کہا کہ جاؤ تھوڑا کھانے کا انتظام کرو. تو اس شخص کے سامنے ایک حسین محترمہ آ جاتی ہے اور ان سے بڑی دلکش ادا میں ان سے گفتگو کرتی ہے اور ان کو گناہ کے لیے راغب کرنے کی کوشش کرتی ہے. حضرت سلیمان جو بزرگ تھے بن بشر, وہ زاروں قطار ہونا شروع کر دے, چیخ مار مار کر روتے, اللہ کے خوف سے چیخیں مار مار کر روتے ہیں. وہ محترمہ ان کو دیکھ کے کہتی ہے تو پاگل ہے, چلے جاتے. اور جب ان کے دوست واپس آتے دیکھتے ہیں کہ پورا ان کا جسم, ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, بلکہ جو جسم میں کپڑا پہنا کچا ہے ان کے آنسو سے, تو ان سے پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کیسا ہوا تھا, میں اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیا. تو اس شخص چیخ مار کر کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا, اگر میں رہتا یہاں پر تو میں شاید گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا. مکہ شریف جاتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے بعد کسی جگہ پر آرام فرماتے ہیں تو خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. خواب میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم نے جو گناہ نہیں کیا, میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کو آیا, میں تم کو اس کی مبارکباد دینے کے لیے آیا.
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے اپنی اولاد کو، اگر یہاں پر کوئی ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کو بے حیائی سے دور رکھنا سکھائیے، حیادار بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان حیا ہے، حیا ایمان۔ اگر آپ اپنی اولاد کو حیادار نہیں بنائیں گے تو خون کے آنسو آپ روئیں گے، یاد رکھیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو بچپنے سے حیادار اور حیا کی تعلیم نہیں دلائیں گے، علماؤں کی صحبت میں آپ نہیں بیٹھیں گے، اپنی اولاد کو نہیں بٹھائیں گے، تو پھر یہ جو بڑے ہوں گے آپ کو خون کے آنسو آپ کو روائیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ بخاری شریف کے حدیث میں آیا کہ میں پہلی قوموں میں 3 لوگ کسی ایک غار میں جا کر آرام کرتے ہیں، تو ایک پہاڑ گر جاتا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، تو تینوں میں سے ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کو میں اپنی نیکیاں بیان کر کے اللہ کو ہم راضی کریں گے، وسیلہ دیں گے۔ تو ایک شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں نے ان کی بہت خدمت کی، تو وہ جو پہاڑ راستہ اٹھتا ہے پتھر وہ تھوڑا ہٹتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے یتیموں کی امانت میں خیانت نہیں کی، تو اور تھوڑا پتھر ہٹتا ہے۔ اور تیسرا شخص کہتا ہے کہ اللہ میں زنا کرنا چاہتا تھا، تیرا خوف مجھ پر غالب آ گیا، میں نے نہیں کیا، تو پورا پتھر ہٹ جاتا۔ آج مسلمانوں کی راہوں میں پتھر ہے، پہاڑ ہے، اگر آپ ان پتھر اور پہاڑوں کو ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا، زنا سے دور رہنا، زنا سے دور رہنا۔ اور تیسرا سبب بنتا ہے قتل کا شراب، ڈرگس، کہ شراب پیے بیٹھ کر اس کے بعد جھگڑا کرے اور ان کو مار دیے۔ اچھا پھر میرے سے آ کر کسی نے پوچھا کہ نہیں صاحب تو آپ اس کی بھی تعریف نہیں کر رہے، انہیں مر گیا۔ میں نے کہا دیوانے اس کے ہاتھ میں بھی تو ہتھیار تھا، اگر وہ اس کو نہیں مارتا تو میں اس کو مارتا۔ سیلف ڈیفینس کی بات الگ ہے، مگر جو لوگ جیسا ابھی آپ نے سنا، آپ نے بھی یہاں پر سنا، جو عالم دین امریکہ میں مقیم ہے، جو حیدرآباد میں مولانا مفتی قاسم صدیقی صاحب کے جذبے کا بدلہ۔ حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ جو مسلمان اگر ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں اور ایک مر جاتا ہے اور ایک بچ جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو صحیح ہے کہ جس نے مارا وہ جہنمی ہے، پھر یہ کیسا؟ بولتے وہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا، وہ بھی تو اس کو مارنے کے لیے نکلا تھا۔ کہ گھر میں ماں باپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے، بحث ہوتی تھی اس کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی، حدیث کے بارے میں بات ہوتی۔ اب کچھ نہیں ہے، اب ماحول گھر میں کیا ہے، باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، انہوں فیس بک پر، اماں ٹی وی میں ہے، بچے ویڈیو گیم میں ہیں۔ حقیقت ہے، ہر گھر کا ماحول یہ ہے۔ جب سے یہ وائی فائی آیا، انہوں ایک طرف، یعنی کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون۔ ہم سمجھ سکتے ہیں ہم سیاستدان ہیں، سیل فون سامنے رہتا، کوئی فون کرے اٹھانا ضروری، مگر ماحول ایسا ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون۔ نہ باپ کو فکر اولاد کی، نہ اماں کو فکر، نہ بیٹوں کو اپنی فکر، نہ تو گھر کا ماحول کیا ہوگا؟ مانے بجائے اپنے ماں باپ سے قریب رہنے کے، وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے آج کے معاشرے کی، اور اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ آج پوری انسانیت ترس رہی ہے، مسلمانوں سے کہہ رہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری پیاس کو بجھاؤ، اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں بتائیے۔ یاد رکھیے اگر ہمارے نوجوان میں اسی طرح کا یہ ارتداد، یہ تمام فتنے بڑھتے جائیں گے تو قوم گر جائے گی، خدا نخواستہ۔ آپ قوم اور ملت کا مستقبل ہے، اگر آپ ان برائیوں کے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے۔ اگر ہم کو اپنی غربت کی شکایت بھی ہے، مگر شراب خانے بھی آباد، پیسے نہیں ہیں مگر شباب کے پورے سینٹر پر ہم موجود، آٹو ہے بیچارہ کسی کو دیتا ہے کہ بھائی کما کے دے، تو شراب پی کر آٹو پکڑ جاتا ہے، اور دوسرے دن دارالسلام کو آ کر خود نہیں آتا، دور کھڑے ہو کے اپنی بیوی ہو جاتا، جا کے تم بول کے آؤ۔ ارے کیا ہے بتائیے، آپ کیا شراب پیتے؟ نام آپ کا کیا ہے؟ عبد الرحمان آپ کا نام ہے، اور آپ شراب آٹو چلا رہے، شراب پکڑا جا رہا ہے آپ کا۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، اپنے گھر میں بہو بھائی جہیز دے کے نہیں آئے، پیٹتے ہیں اس کو، پھر آپ کو شکایت ہے کہ بھائی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی۔
یاد رکھیے یہ برائیوں کا خاتمہ، یہ گناہوں کا خاتمہ، یہ معاشرے سے یہ قتل و غارت گری کو اگر ہم کو اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سیکھیے، اسلام کو سمجھیے۔ اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن چلے گئے ذرا ادھر لگا کے، یہ نہیں، دین سمجھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھی، شراب، یہ تمام چیزوں کے ڈرگ سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اولاد کو بچائیے اور دین کو سمجھیے، اور ہمیشہ اس بات کا خوف اپنے دل میں پیدا کریے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ آج اگر کوئی طاقتور ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں سب سے بڑا طاقتور تو اللہ ہے، سب کو حساب دینا ہے۔ ہم قتل کرتے جائیں گے، باپ ضعیف ہے، رات لے کے بعد بہن ہے، جائیداد میں حصہ نہیں، بہن کو مار دیے، نہیں ہماری پورے، میں اس سے بات کرتا تھا، وہ میرے سے نہیں بات کر رہی، میں جا کے اس کے بھائیوں کو چاقو سے مار دوں۔ قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یاد رکھیے، علماء ہے، پوچھ لیجیے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے، آپ قانون کے ہاتھ، آپ کو نہ قانون پولیس ہے، عدالت ہے، ورنہ تو انارکی ہو جائیں گی پورے ہر جگہ پر۔ اگر آپ خود بولیں گے میرا اختیار، میں جو چاہے نہیں کر سکتے، آپ جو چاہے آپ کا اختیار نہیں ہے۔ قانون اگر ہے تو قانون کا امپلیمنٹیشن ہوگا، اور ہم تو پوری کوشش کرتے کہ یہ تمام جو اس طرح کی حرکتیں کرتے